رانی صاحب، اگر سب سے پہلے باڈی لینگویج کے حوالے سے بات کی جائے، آپ یہ دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک تھے جس ٹینشن میں تھے، یا اسلامی ممالک کے سربراہان سے جس طریقے سے ملاقاتیں ہوئیں، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پر اعتمادی اگر آپ دیکھیں تو اس کا احاطہ آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس وقت جو واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ہو رہی ہے. اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. باڈی لینگویج جو تھی شہباز صاحب کی وہ آبویسلی بہت کانفیڈنٹ تھی اور بڑی نیچرل بھی تھی. اور یہ میٹر کرتی ہے؟ میٹر اس لیے کرتی ہے کہ دس ریفلیکٹس کانفیڈنس. اور اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ کو کانفیڈنٹ ہونے کے تمام فیکٹرز ان کی بیک کے اوپر موجود ہیں. اچھا، دیکھیں نا جی، مطلب پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا رزلٹ اس کی بیک پہ ہے. پاکستان کی ریسنٹ پیریڈ میں جو ڈپلومیٹک جو اچیومنٹس ہیں وہ اس کی بیک پہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ہائبرڈ فارمیشن بنی ہے وہ کمپلیٹ یونٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی ہے اس وقت تک. اب اس میں بڑی فریک بات ہے آپس میں ہے کہ بیک پہ جتنی بھی چیزیں کھڑی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کی اچیومنٹس ہیں جو وزیر اعظم کی بیک پہ کھڑی ہیں. اور وہ فوج خود بھی چونکہ سنسیئرلی پاکستان کے لیے ان کی بیک پہ کھڑی ہے، اس لیے ہی از مور اینڈ گیٹنگ مور اینڈ مور کانفیڈنٹ ان ٹارم. صحیح. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے. اور آج کا جو چیلنجز پوری دنیا کو، مسلم ورلڈ کو جو فیس کر رہی ہے، اس کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آؤٹ اسٹینڈ کر رہا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، اپنی وار مشین کی بنیاد پہ. دیکھیں ہم اکانومی میں کمزور ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ ہمارے اندر سے ہی بہت تانا ملتا تھا کہ جی یہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی. آج وہی سیکیورٹی اسٹیٹ کام آ رہی ہے. ویلفیئر والے تو جو ہے وہ مطلب کھڈے لائن لگے پڑے ہیں. اور ان کا تو دوسری بات ہے ویلفیئر اسٹیٹ کو، مطلب آپ الیکشن تو آپ لوگ فیئر کرا نہیں سکتے تو ویلفیئر اسٹیٹ آپ نے کیا چلانی ہے. تو جو کچھ ہے اس کو مان لیں. تو اس وقت جو بھی وہ ایک الگ، میں اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس وقت جو چیز آپ کی سب سے بڑی طاقت بنی ہوئی ہے پاکستان کے عوام، پاکستان کے جوان اور پاکستان کی فورسز. لیکن یہ سب مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ پاکستان کے عام لوگوں کی نمائندگی ہے. یہ ان لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے جو مالدار لوگ ہیں. یہ ایلیٹ کی نمائندگی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کی نمائندگی ہے جس نے آپ کی لیڈرشپ کو کانفیڈنس دیا. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ گزشتہ 6 سال بہت سارے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے. این ڈی ٹی وی غالباً یہ کہتا ہے کہ 1971 کے بعد اب امریکہ نے اپنا محور صحیح طریقے سے پاکستان کو چنا. کہ این ڈی ٹی وی ہے، پاکستانی میڈیا نہیں ہے، ویسٹرن میڈیا نہیں. یہ وہ ہے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے، جو آپ کا مخالف ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور جاری و ساری ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کے تحفظات، اس کے خدشات، یا اس کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس حد تک مبالغہ آرائی یا حقیقت میں مبنی؟ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے لیے یہ ایک صحیح سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال. اچھا، اگر جو اب ایگریمنٹ ہوا ہے پاک سعودیہ ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ از بیکڈ بائی امریکہ، بیکڈ بائی چائنا، بیکڈ بائی ایران اینڈ بیکڈ بائی مسلم ورلڈ. اس وقت دنیا کی کوئی بائی پولر ورڈ کہیں، ٹرائی پولر ورڈ کہیں، یونی پولر ورڈ کہیں، جو بھی کچھ کہیں، اس وقت جتنے پولز آف دا ورلڈ ہیں دے آر بیکنگ دس ایگریمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں جو آج پاکستان کا سٹیٹس ہے اس میں دیکھیں مہربانی جو ہے نا اس میں سب سے بڑی وہ مودی صاحب کی. دیکھیں مودی نے ایک مضبوط سیکولر بیس پہ کھڑے ہوئے مضبوط معاشرے کو اس نے ایک دہشت گرد معاشرے میں کنورٹ کر دیا. اس نے اپنی اسٹرینتھس کو ڈنڈے مار مار کے اپنی ویکنس میں بدل دیا. اس نے اپنی فائٹنگ مائنورٹیز کو، اس نے ان ساروں کو جو تھا اپنے خلاف کھڑا کر، مطلب ان کے جو نشان چکروتی جو ان کے مطلب پچھلے 76 سال میں ملے ہیں ان میں سے 22 ملے ہیں، 22 میں سے 12 تو سکھوں کو ملے ہوئے تھے. سکھوں کو انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، کرسچن کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا. تو اس قسم کا عقل مند لیڈر جس قوم کو مل جائے اس کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو بہت کم اس کے ساتھ کیا ہے.
واقعی پاکستان ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا تو اس کے 25 جہاز بھی گرا دیتا، پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا. تو آج کل جو انڈیا کی حالت ہے، انڈیا اپنی دشمنی میں اتنا آگے نکل چکا ہے، خود اپنی دشمنی میں، کہ اس لیڈرشپ کی موجودگی میں وہاں کے عوام جمہوریت کو نہیں پا سکتے، اور وہاں کا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ کو نہیں پا سکتا. اور یہ اس وقت کی جو اس کی یہ پوزیشن ہے، اس نے پاکستان کو سٹینڈ آؤٹ بھی کرایا، اور پاکستان آج ایک مضبوط ملک کی طرح کھڑا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت مضبوط قوم کی طرح ابھرے. اچھا درانی صاحب، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف بلاکس ہیں، ہر بلاک کا حصہ کوئی نہ کوئی ملک ہے، لیکن موجودہ منظرنامے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں، جب ہماری رشیا کے ساتھ بھی ایک متوازن اسٹریٹجی ہے، ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، اب امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، یعنی کون سا بلاک ایسا ہے کہ جو الگ سے بلاک ہوگا؟ تو پاکستان کے پاس وہ گدڑ سنگھی کیا ہے جو ان سارے بلاکس کے ساتھ خود کو ضم کرنے کے لیے آزمائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری سب سے جو اچھی گدڑ سنگھی ہے وہ تو ہمارے دشمنوں کی کم ہوتی ہے. اچھا، اس وقت ایک ہی بلاک ہے جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہے، وہ ہے انڈیا اور اسرائیل بلاک. اگر آئندہ کوئی ایگریمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں ہوتا ہوا پاکستان کے خلاف، تو وہ بھارت اور اسرائیل کا ہو سکتا وہ انڈیا اور اسرائیل کا ہو سکتا ہے. ان دونوں کی دہشت گرد قیادتوں کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا ایک سپورٹنگ فیکٹر ہے اس وقت کا. اب جو پاکستان کے لیے اس وقت کی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے جو راستے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں اپنی اکانومی کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنی گورننس کو امپروو. دیکھیں، بہت خوش ہو جانا، کسی اچیومنٹ کو پا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اچیومنٹ کو مس کنسیو کر لینا وہ بھی غلطی ہوتی ہے. اس وقت آپ کو نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، آپ کو ملک کے اندر گڈ گورننس کی ضرورت ہے، آپ کو جو کمنگ فیوچر میں جو چیلنجز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ اور پبلک سے ریلیٹڈ، کہ ابھی یہ فلڈ کے صورت میں جو اتنا بڑا پاکستان کے اوپر ایک اکنامک کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے، مطلب فلڈ سے بڑا فلڈ جو پیچھے آ رہا ہے وہ عوام کی غربت کا ہے. ہم تو روز ان کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. ان کی جو اس وقت کے ان کی جو افلاس ہے اور جو ان کے لیے بیماری ہے، ان کے لیے جو معاشی مجبوری ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت کی معاشی حالت ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں بہت سے انیشیٹوز کی ضرورت ہے اس وقت. میں تو یہ کہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمیں اس قسم کے انیشیٹوز لینے چاہیے جس کے اندر ہم ان کی اکانومی کو اور ان کی ڈیفنس کو سپلیمنٹ کریں. لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لو اور کچھ لو کی پالیسی ہوتی ہے، کوئی چاچا ماما تایا تو ہوتا نہیں کوئی بھی ملک. تو پاکستان اتنے فرنٹس کے اوپر کہاں پہ کیا کیا سہولیات دے سکتا ہے جس کے بدلے میں انویسٹمنٹ حاصل کی جا سکے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت ایسٹ ہے وہ اس کی ڈیفنس مشین ہے. صحیح. اور اس کے ڈیفنس کے انڈیویجول، اس کی ٹرینڈ ڈیفنس مین پاور ہے. اور میں نے اس کے سلسلے میں پچھلے دنوں یہ پرپوزل بھی دی تھی، آئی لائک ٹو ریپیٹ دیٹ، کہ پاکستان کے جتنی آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں آفیسرز 40، 45، 48 کی ایج میں، میرا یہ خیال ہے کہ تینوں فورسز کے یہ ٹرینڈ اسکلڈ انڈیویجولس جو ہیں، ان کو ہمیں مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ کو ڈیولپمنٹ کے لیے اور ڈیفنس سیکیورٹی کے لیے اور ان کی گورننس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس فورس کو ہمیں، یعنی ریٹائرڈ صحیح، ایک ریگولر فورس کے طور پر، آرگنائزڈ فورس کے طور پر ہمیں اس ایریا میں بھیجنا. تو یہاں پہ پھر عمومی طور پہ ریٹائرمنٹ ہی 40 سال کی عمر میں صرف اس لیے لے جانی چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں جا کے لگ جائیں گے. دیکھیں یہاں ہوتی ہے، یہاں تو ریٹائرمنٹ دیکھیں جو عام آپ کا ایک میجر ہوتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ہی از ناٹ مور دین 45. اس کے بعد پھر آپ اس کو پینشن بھی دیتے ہیں، وہ اپنے لیے خود محنت کر کے کوئی ری امپلائمنٹ ڈھونڈتا ہے اگر، اور وہ اس وقت ایٹ دا پیک آف ہز اسکلز ہوتا ہے. بہت میں نے بعض ہماری آرمی بھی انڈیوس کر لیتی ہے. اب یہ وہ فورس ہے جو ہمارے لیے، تو ہمارے لوگ تو باتیں کرتے ہیں فوجیوں کے خلاف ہے جی، جو بچاتے ہیں ملک کو انہی کے خلاف لوگ باتیں. اس کے علاوہ اگر وہ ویسٹ میں چلے جائیں، اگر وہ اس میں مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہ ان کے لیے ایک سرمایہ بن جائیں گے. اس کو ایک پریکٹیکل اور ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس چیز کو ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ریگولر آرگنائزڈ فورس بنے.
ہر ملک کے رسپیکٹو لوگوں کی اور ہمارے لوگوں کی جو ان کے اندر ٹریننگ اور ان کے ڈیفنس سسٹم کو ایوالو کرنے اور ان کے مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بننے کے اور گورننس سسٹم کے اندر وہ اپنا ایک رول پلے کریں. دیکھیں میں نے اگر پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو 33% یا 40% سے 100 پہ لے جانا ہو تو میں تو چائنا کا طریقہ اختیار کروں گا کہ میں ہر ایریا میں موجود جو آپ کا بریگیڈ ہوگا, جو ڈویژن ہوگا, ان کے ذریعے میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر کے تو ایک میس لیول کے اوپر ایک ایجوکیشن کی موو کر دوں گا. کیونکہ آپ کے اپنے جو گورننس کے سسٹمز ہیں ہمارے اپنے بھی, وہ اتنے ویکن ہو چکے ہوئے ہیں, اتنے ان کے اندر انفلٹریشن آف کرپشن ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. اب مطلب آپ اسکول جو ہے, حکومتیں جو ہیں بڑے مزے سے اسکولوں کو بھیج دیتی ہیں کہ جی ہم نہیں چلا سکتے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جاتے ہیں تو وہ چلنے لگ پڑتے ہیں, چلنے کیا لگ پڑتے ہیں, لوٹنے بھی لگ پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ہیلتھ سسٹم, اپنا ایجوکیشن سسٹم, ان سسٹمز کو خود نہ رن کریں, یہ اسٹیٹ کو ہی رن کرنے ہیں, یہ ایسٹ ہے فیوچر کا, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جو بہت آرگنائزڈ اثاثہ ہے جس کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہو جی وہ فلاں فلاں, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ ایسٹ میں ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو انڈین مین پاور ہے وہ ہم کسی انسان کی نوکری کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے جو ہم نے ایران میں فیس کی ہے اور ابھی سعودی عرب میں بھی فیس کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل نیکسس جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کو جنریٹ کرتا ہے, جو کہ انہی ملکوں کے خلاف کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پاکستان کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے, اور وہ ایریاز جو سینسیٹیو ایریاز ہیں وہاں سے پاکستانی مین پاور کو مڈل ایسٹ بھیج کے اس سے اپنی اکانومی, اور پھر اگلا سسٹم آ جاتا ہے, اس پہ پھر ہم دوبارہ بات کر سکتے ہیں بزنس کا, کہ بزنس ٹائز اور بزنس ریلیشنز کے لیے ہمارے اینڈ پہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کسی, اور ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ پاکستان کی کسی اکنامک جو ہے اپ لفٹ کے لیے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, بھلے ایسا ہی ایف سی بھی کیوں نہ آ جائے, اس کے آگے بھی وہ لینڈ مائنس بچھا دیتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھنے دینا. تو اس لیے ہمیں اس سسٹم کو اوور کم یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے جو آپ کی طرف سے ہے کہ کس طریقے سے وہ جو لوپ ہولز ہیں یا جو وہ خلا ہیں پر کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اپنے معاشی منظرنامے کو آگے بڑھا سکتا ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.